السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 717 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے، لا املک، میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعا، نفع کا، ولا ضرا، اور نہ نقصان کا، الا، مگر، ما، وہ جو، شاء، چاہے، اللہ، اللہ، ولو، اور اگر، کنتو، ہوتا میں، اعلم، جاننے والا، الغیب، غیب کا، لستکثرتو، تو البتہ میں حاصل کر لیتا بہت، من الخیر، بھلائیاں، وما، اور نہ، مسنی، پہنچتی مجھے، السوء، کوئی تکلیف، ان، نہیں ہوں، انا، میں، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والا، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم، ان لوگوں کو جو، یقینون، یقین لاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ دوسری بات، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کر لیتا۔ نمبر 3، مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ نمبر 4، میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں۔ نمبر 5، ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ حقیقت بتلا دی گئی کہ قیامت کے وقت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ حقیقت بھی بتلا دیں کہ سارے امور ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ نفع و نقصان، عزت و ذلت، فتح و شکست، کامیابی و ناکامی، عروج و زوال، زندگی اور موت، صحت اور بیماری، خوشحالی اور بدحالی، امیری اور غریبی، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں، اور غیب کا سارا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ نبی علم میں غیب کا دعویٰ نہیں کرتے، نبی تو بس بشیر و نذیر ہے، نبی کے ہاتھ میں نفع و نقصان نہیں ہے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ اللہ نے چاہا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 میں 49 میں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفس کے لیے کسی بھی نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہوں، ہاں مگر وہ جو اللہ چاہے۔
اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سارے امور کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیں اور خود اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کو یہ بات بتلا دیں کہ مستقبل کی غیب کی باتوں کو میں نہیں جانتا اور ان امور کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، ہاں جس قدر کہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے باخبر اور مطلع کر دیا ہو، جیسا کہ سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں یہ بات بتائی گئی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے نہ خود اپنا فائدہ یا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اختیار سے نقصان کسی کو پہنچا سکتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہو اور اس کی قدرت شامل ہو تو اور بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا الہام کرتے ہیں، جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ غیب کی بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا الہام سرکار کو کرتے ہیں، اس کی توفیق بھی عطا کرتے ہیں۔ آگے مزید اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کی ساری باتیں جاننے والا ہوتا تو بہت سے منافع حاصل کر چکا ہوتا اور مجھے کوئی ناگوار کوئی چیز نہ پہنچتی۔ اگر میں علم غیب جاننے والا ہوتا تو کسی شر کے پہنچنے سے پہلے ہی میں اس سے بچ جاتا اور اس تکلیف سے پہلے ہی میں اپنا بچاؤ کر لیتا۔ اس آیت کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو بتلایا گیا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، محسن انسانیت ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں، عبدہ ورسولہ، اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں، بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور بندے بھی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلو میں بندگی سے باہر مت کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں متعدد بار عبد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم کو شک اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، اللہ رسولینا بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے مگر عبدینا کہہ کر بندوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے بھی ہیں، اور کسی بھی نبی کے لیے بندہ ہونا عار کی بات نہیں ہے، عار کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں نصارہ نے غلو سے کام لیا تھا، انہیں اللہ کا بیٹا تصور کیا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 172 میں 172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ ہی مقرب فرشتے اس بات کو عار سمجھتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اس بات کا اعلان کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی اور غیر نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس پر وحی کی جاتی ہے اور جو نبی نہیں ہوتا اس پر وحی نہیں کی جاتی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بارے میں لوگوں کو یہ بات بھی بتا دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں اور میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر لا اقول، میں نہیں کہتا لکم تم سے کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ باتیں جو صاف طور پر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رہنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔